اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 189۔ ترجمہ: اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں علم کا غیب دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ تشریح: شان نزول: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و آفرینش پیدائش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے برائے استہزاء کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، باوجود دے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر قیام فرما کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، کیا تم باز آؤ گے جو علم غیب پر طعن کرتے تھے؟ پھر ممبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ تو ان برگزیدہ رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے، اور سید انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس کے سوا بے کثرت آیات حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیوب کے علم عطا فرمائے۔ غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہیں، اور تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔